صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، بسا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان دو بچوں کو جنہوں نے اللہ کے عظیم کلام کو پوری محنت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اپنے سینے میں بسایا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ان کو مبارکباد پیش کرنا
یہ حضرات ملائکہ کی سنت ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ جی حدیث پاک میں آتا ہے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، کتنے سال؟ 1000 سال۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 2000 سال پہلے۔ کثیر تعداد میں اسٹیج میں اور سامعین میں جید حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے اس دور میں سالوں کا جو حساب ہے وہ حساب نہیں ان سالوں کا جس کو میں نے آپ کے سامنے اب بیان کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آدم علیہ السلام کے زمین میں اتارنے سے پہلے سالوں کا جو حساب ہوتا ہے ان سالوں کو نوری سال کہتے ہیں۔ کیا سال؟ نوری سال۔ نوری سال کہتے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، نوری سال کو سمجھنا ایک زبردست فن اور گرامر ہے۔ میں بھی کئی مرتبہ سر کھجا کو بعد میں سمجھا سو، تو آپ کو نہیں، لیکن میں نے بہت کوشش کے بعد آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے اس میں سے ایک چھوٹا سا جملہ نکال کر رکھا۔ نوری سال کا 1 سیکنڈ اس زمانے میں 4.5 لاکھ سال کے برابر ہوتا ہے۔ زیادہ غور کرو، لوگ کو دیوانے ہو جائیں گے بعد میں۔ ایسے کئی سالوں کا تذکرہ آتا ہے لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ روایت بھی آپ حضرات بہت بار سنے ہوں گے سیرت کے جلسے میں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب بھی میں یہ روایت بیان کرتا ہوں تو مجھے حکیم الملت حضرت شاہ اشرف علی باقلبی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ حضرت کی صدارت میں ایک مرتبہ سیرت کے جلسے میں مجھے ایک شہر کو جانے کا موقع ملا تو میں نے اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت بہت دعاؤں سے نوازنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ عزیزم آپ نے تقریر میں یہ فرمایا جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل تشریف نہیں لائے بلکہ حاضری دی۔ عجیب نکتہ ہے۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں نا ان کا ہمارے سروں پر رہنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قوم ہماری تقریروں کو سراہتی ہے لیکن اساتذہ اصلاح کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں میرے دوستو، ماں باپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہو، اساتذہ کو ہمیشہ دعا کرتے رہو، اپنے شیوخ کو ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ جو اپنے شیخ کو دعا میں بھولتا نہیں اس کا عمل کبھی ضائع ہوتا نہیں۔ جو شاگرد اپنے استاد کو دعا میں کبھی بھولتا نہیں اس کا علم کبھی ضائع ہوتا نہیں۔ جو بچہ دعا میں اپنے ماں باپ کو بھولتا نہیں اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں۔ کیا رہے حضرت کو ہمیں حفظ قرآن کی فضیلت میں بلائے تو حضرت کیا کیا کی بول رہی نہ بول کر میں بہت دور جا کو نندیال کو آتوں سو۔
دعا کرو، اپنے بڑوں کو دعا کرو۔ مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے مقام پر جو پہنچے ہیں، یہ ان کی ہمت، طاقت، محنت نہیں، یہ اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، آفر میں ان کو درجات مل رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل ٹھیک۔ ایک بچہ محنت کر کے اس منزل تک نہیں پہنچتا جتنی آسانی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دعا کر کے منزل پا لیتا ہے۔ کرنا دعا کرنا۔ حضرت مولانا خطیب عبد المجید صاحب دامت برکاتہم، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہمیں بار بار نام لینا پڑتا ہے، ہمیں بھی اس لیے نام لینا پڑتا ہے، حضرت بولے تو تمہیں سب کو دیکھیں گے، کون حضرت بول کو تمہیں پریشان نہیں ہونا بول کو نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں دعا کرنا کیا حضرت، دعا نہیں کرے تو بھی جاتا۔ اب تو نیا زمانہ، نیا جنریشن، نئی نسل تو اپنے بڑوں کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک مرتبہ میری مسجد کو ایک نوجوان آیا تھا، نوجوان بولے تو ایک دم کولا نہیں، 17، 18، 20، 25 سال کا، تقریباً 35-40 سال رہیں گے یا 45 سال رہیں گے۔ جمعے کے بعد ہماری مسجد میں مجلس بیٹھتی ہے، شاید آپ دیکھیں نہیں دیکھیں معلوم کہ بھی کسی موقع پر تشریف لائے تھے آپ، میری سعادت ہے۔ طرح طرح کے مسائل میرے پاس آتے ہیں، اس میں سے ایک نوجوان تھا، موٹا تازہ بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ حضرت، اتنی بے ادبی سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت ماں باپ جلدی مرنا کا تو کیا کرنا حضرت؟ اتنا غصہ آیا کہ اسی وقت دل چاہا کہ اسے ماروں۔ میں نے پوچھا پہلے معلوم کریں گے انہیں کیوں ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، پہلے معلوم کریں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا حضرت کروڑوں کی پراپرٹی ہے ہمارا بابا کی، کھاتا بھی نہیں ہم نہ دیتا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ احمق، بے وقوف، جاہل، اس کی دولت ہے، وہ اپنی دولت تجھے دینا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنی دولت کا پورا مالک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں حضرت قانون ایسا نہیں ہے، لات مار قانون کو۔ ہمارے لیے دنیا کا قانون اس وقت سر کا تاج بنے گا جب قانون شریعت کے مقابل نہ ہو۔ ڈنکے کی چوٹ میں کہنا پڑے گا پیارو، ببانگے دہل کہنا پڑے گا، سینہ ٹھوک کر کہنا پڑے گا۔ ہم ہر قانون کو ایکسپٹ کریں گے، ہر قانون کو سینے سے لگائیں گے، ہر قانون کو اپنے سر کا تاج مانیں گے جب وہ قانون شریعت کے مخالف نہ ہو۔ جب کوئی قانون ہماری شریعت کے مخالف بنتا ہے تو ہم اس قانون کو قانون ہی نہیں مانتے۔ قانون کہتی ہے کہ بابا کمایا سو بیٹا پیسہ بچوں کا، دادا کمایا سو پیسہ پوتا پوتی کا۔ نہیں، میری دولت کا میں مالک، اور ماں باپ کی عظمت اسلام نے جو بیان کی ہے اس پر آپ قربان ہو جائے۔ بچوں کا پیسہ ماں باپ کا ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کا پیسہ بچوں کا نہیں ہو سکتا۔ چوری معلوم چوری، ابھی تقریر شروع کریا نہیں ہوا، میں خالی وہ سالوں پر بات کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں۔ چوری معلوم چوری نہیں معلوم، نندیال میں چورا ہی نہیں بولے تو بولو، دلی سے میں بلا تو موجود ہے۔ بہت
چوری اسلام میں حرام ہے، حرام، کسی بھی قسم کی چوری حرام۔ چراتے ہیں تو حکم کیا اسلام کا، ہاتھ کاٹ دو۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ مرد چرائے ہاتھ کاٹو، عورت چرائی ہاتھ کاٹو۔ میں تو بارہا باہر کے جلسوں میں بھی کہتا ہوں، حکومت تم کرو، قانون محمد کا لے کر آؤ، پھر دیکھنا ہوگا کیا۔ کرسیاں تمہیں مبارک، وزیر اعظم تم بنو، وزیر اعلیٰ تم بنو، وزیر فینانس تم بنو، وزیر داخلہ تم بنو، وزیر خارجہ تم بنو، راج تم کرو، بادشاہ تم کرو، حکومت تم کرو، لیکن قانون محمد رسول اللہ کا لے کر آؤ۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر سے کنیا کماری تک تنہا 18 سال کی بچی سفر کرے گی، عزت لٹنا تو دور کی بات، نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت کسی کو نہیں۔ صحیح بات۔ ایسا قانون ہے شریعت میں، ایسا انتظام ہے شریعت میں، ایسے رولز ہیں شریعت میں، ایسی سزائیں ہیں شریعت میں، اور سزاؤں میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ محمد کی بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ آج تک کسی بڑے کے زبان سے نکلا؟ ایک صحابی چرا لیے، بات اور فیصلہ نبی تک پہنچا، پیغمبر نے فیصلہ صادر فرمایا، ہاتھ کاٹو۔ نبی کی خدمت میں پیش کہا گیا، یا رسول اللہ بڑا نمازی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہے، بڑا پیارا ہے، بااخلاق ہے، ہو گئی غلطی، کیا معافی نہیں ہو سکتی؟ آقا کا پیارا اور نورانی چہرہ متغیر ہو گیا، آقا سر مبارک کو نیچے کر لیے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا وہی صلح کر لینا تھا۔ جب نبوت کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے تو سمجھوتا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ ایک جج کے پاس ایک وکیل اپنے ملزم کے بارے میں بولا کرتے، یور آنر میرا ملزم بے قصور ہے، اس کے مضبوط دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ فائل کے اندر ایک ایک صفحے میں 500 کے 5-6 نوٹاں تھے۔ جج بھی بڑا زبردست تھا، فائل کھولیا، 500 کے 6-7 نوٹاں ملے۔ اس کے بعد بولا اتنے دلائل سے کام نہیں چلے گا، ابھی 10-15 دلائل کی ضرورت ہے۔ نبوت کی عدالت میں اگر فیصلہ آ جائے تو پھر معافی نہیں۔ مولانا کی کوئی چیز میں چرا لیا، پولیس اسٹیشن اور کورٹ کو جانے سے پہلے ہمارے دونوں کے درمیان میں معافی اور سمجھوتا ہو گیا تو ہو گیا، جب عدالت چلے جائے تو قانون لاگو ہوگا۔ یہی ہے شریعت۔ پھر آقا نے فرمایا نبوت کے عدالت میں خزیہ آ جائے تو پھر سمجھوتا نہیں۔ لوگوں حدود اللہ میں سفارش نہ کرو، پیارے آقا کا فرمان ہے، صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو نبی نے پیغام پہنچایا، حدود اللہ میں سفارش نہ کرو۔ تم تو تمہارے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، یہ شریعت ہے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چرائے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ غریب کا بچہ یا بچی کوئی غلطی کرتی ہے تو چرچے ہوتے ہیں،
وہی گاؤں کے امیر کے بچے اگر کوئی بڑی غلطی کرتے ہیں تو کوئی چرچے نہیں ہوتے، زمانے کا لیبل لگا کر تذکرے، دیکھیں کیا کیا کام کرے، بڑے لوگ بھی بڑے کام کرتے سو۔ مسجد میں کوئی چپل چرا لیا، کتے کو مارے سکا مارتے ہیں۔ بزنس میں کروڑوں روپے چرا لیا تو کیا ٹیکنیک ہے، دیکھو بھئی۔ قانون میرے آقا کا آئے تب جا کر ممالک کے حالات سنبھلیں گے۔ میرے پیارو، حضرات علماء جید، میرے سر کے تاج، میرے ابا حضور کے عاشقین، میرے سر کے تاج، یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک نادان اپنے خیالات پیش کرتا ہے۔ آج کیا ہندوستان کے حالات خراب ہے، کیا پاکستان کے حالات خراب ہے، کیا افغانستان کے حالات خراب ہے، کیا بنگلہ دیش کے حالات خراب ہیں، کیا امریکہ، جاپان، چائنا، فرانس، انڈونیشیا کے حالات خراب ہیں۔ اب تو کھل کر کہنا پڑتا ہے کہ اب عرب بھی عرب نہیں رہا، نہیں ہے مولانا، عرب عرب نہیں ہے اب۔ ایک دور تھا کہ عرب کی مثالیں دے دے کر ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے۔ اب تو صرف قرآن اور حدیث پیش کرنا پڑے گا، سیرت اور صحابہ پیش کرنا پڑے گا، فقہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب عرب پیش نہیں کر سکتے، اگر پیش کریں گے تو ہمارے جوانوں کے دلوں میں یا جاہلوں کے دلوں میں عرب کی جو عظمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابھی قریب میں تشریف لائے، پوچھ کر دیکھیے، پوچھ کر دیکھیے، تو غرض بات لمبی ہو جائے گی۔ حفظ قرآن پر مجھے بات کرنا ہے، مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ چوری ہے نہیں چوری، تمہارا مال میں چرایا، میرا ہاتھ کاٹو، میرا مال تمہیں چرائے، ہاتھ کاٹو، بھائی کا مال بھائی چرایا، ہاتھ کاٹو، بھائی کا مال بہن چرائی، ہاتھ کاٹو۔ آہا، پیارے آقا نے فرمایا باپ کا مال بیٹا چرایا، ہاتھ کاٹو، لیکن بیٹے کا مال باپ چراتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے، لیکن باپ کا مال بیٹے کا مال نہیں ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ارے تو تیرا مال تو کیا، آقا فرماتے تو خود جب تیرے باپ کا ہے، تیرے مال کا کیا حساب؟ نہیں حضرت، ہمارے بابا پراپٹی رکھ لیے ہی کروڑوں کے دیتے نہیں حضرت، اس لیے میں سوچ رہا ہوں ان کو مار ڈالوں، نہیں تو ان کے مرنے کی دعا کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، اپنے والدین کو دعا کرو، اپنے اساتذہ کو دعا کرو، اپنے شیوخ کو دعا کرو، جو منزلیں محنت کر کے بھی نہیں ملیں گے، صرف ان بزرگوں کو دعا کرنے سے بغیر محنت کے وہ منزلیں مل جائیں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ 4 امامہ معلوم نہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ہمارے امام ہیں، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ امام شافعی کا انکار نہیں کرتے، امام مالک کا انکار نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کا انکار نہیں کرتے، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کے علم کا اعتراف کرتے ہیں، سب کے عمل کا اعتراف کرتے ہیں، سب کے مقام و مراتب کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ اگر 4 راستے ہیں، چاروں میں چل کر آپ حیدرآباد نہیں پہنچیں گے، کسی نہ کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو تب جا کر آپ منزل پہنچیں گے۔ 2 کلومیٹر یہ رستے میں، پھر آ کر 2 کلومیٹر یہ رستے میں، پھر آ کر 2 کلومیٹر یہ رستے میں، بولے تو وہاں پھر لے کو رہنا پڑے گا، زندگی بھر حیدرآباد نہیں آئے گا۔
ایسے ہی کچھ لوگ ہیں، کئی کو حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا سو امام شافعی کی کئی کو نہیں کرنا، حضرت امام مالک کی کئی کو نہیں کرنا، حضرت امام احمد بن حنبل کی کئی کو نہیں کرنا۔ کر رہے بابا، تجھے کون نہ کو بول رہے ہیں، کر، لیکن منزل نہیں ملے گی، کسی ایک کا راستہ اختیار کر، منزل ملے گی۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آہا، سیرت اٹھا کر پڑھے، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام مسلم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام ترمذی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن امام احمد بن حنبل کا کیا کہنا، 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی۔ 10 لاکھ۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ حضرت علم میں اور عمل میں اتنا بڑا مرتبہ آپ نے پایا ہے، راز کیا، وظیفہ کیا، عمل کیا؟ امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ ہم جیسے شاگردان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور سند ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 35 سال سے، جب حضرت کا یہ قول تھا اس وقت مدت 35 سال کی تھی، 35 سال سے ایک نماز بھی میری ایسی نہیں گزری جس میں نے میرے اساتذہ کو دعا نہ کیا ہو۔ 35 سال سے، کیلکولیٹر اٹھاؤ، 35 سال کے کتنے دن ہوئے، اور تمام دن کو 5 وقت کی نماز میں ضرب دو، پھر کتنے ہوئے؟ تو پھر ایک شاگرد جب لاکھوں مرتبہ اپنے استاد کو دعا کرتا ہے تو پھر اس کے مرتبے کا کیا کہنا؟ کریں گے دعا اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو دعا کریں گے، اپنے شیوخ کو دعا کریں گے، ہر وقت دعا کرو۔ ہمارے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ہماری اصلاح کرتے تھے، اساتذہ جب تک رہیں گے اصلاح کرتے رہیں گے، ماں باپ جب تک رہے تربیت کرتے رہیں گے، شاید جب تک رہے اصلاح کرتے رہے۔ آج کل کے بچوں کا مزاج ہے، ذرہ بڑے ہو گئے تو ماں باپ کیا بھی نہیں بولنا، ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں ہے؟ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، انہی کی تربیت سے، اساتذہ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی عمر میں دین کی خدمت کرنے کا موقع ملا، پھر بھی گھر کے اندر بیوی بچوں کے سامنے ایسا ڈانٹتے تھے گویا کہ اس عمر کے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ہمارے امی ایک مرتبہ ابا سے کہنے لگے، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، تمہیں ایسا ڈانٹتے نا، ان کو بولے تو اب انہیں بڑا ہوگا ہے، کہتا کیا بڑا ہوگا انہیں، ہمیں بڑے رہے تک کون بھی بڑے نہیں۔ غرور توڑ دیتے آج کے بچے، چپ کے بیٹھو با، بڑھے ہو گئے تمہیں، بیٹھو با چپ گئے۔ انہیں بڈھا ہوا اپنی طبیعت سے نہیں، ہم نہ پال کر بڈھا ہوا ہے انہیں۔ اگر ہماری ذمہ داریاں نہ ہوتی تو 60 سال میں بھی 30 سال کا جوان رہتا ہو۔ اور یاد رکھو، بوڑھوں کا گھر کے اندر رہنا ایک بہت بڑی نعمت اور برکت ہے، بہت بڑی نعمت اور برکت ہے۔ جن گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں ان گھروں میں چور نہیں آتے۔ 2 وجہ انہوں کہاں بھی جاتے نہیں، جابا توری جورو کو بلا لگو، جابا میں رہتا ہوں گھر میں، ایک وجہ یہ، دوسرا کہتا تو رات بھر کھانستے رہتے ہیں، جو راتے نہیں۔ صاف لکھا ہے، مخزن اخلاق میں لکھا ہے کہ چھوٹوں کا علم اور تجربہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، بوڑھوں کا تجربہ وہاں شروع ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب ایک بادشاہ کی بیٹی سے محبت کر ڈالا کرتے۔ ایک غریب، محبت اندھی ہوتی کہتے نا، اندھی ہوتی بول کر بولا تو تم نہ کیسا معلوم بولیں گے تمہیں، اس کے حضرت کتے جوڑیا سو میں مولوی صاحبہ پر بھی ڈاؤٹ کرتے۔ من ایک جنا پوچھ رہا، حضرت تمہیں کب تبھی کسی سے بھی محبت کرے کیا حضرت؟ کریا رے بابا، آفٹر میرج نو بیفور میرج۔
محبت کرے بغیر کیا بچے پیدا ہوں گے؟ محبت کرے بغیر زندگی چلے گی؟ خدا نے محبت رکھا ہے، اسی لیے تو انسان ہے۔ محبت اندھی کتے اندھی، وہ زمانہ چلے گا محبت اندھی تھی، یہ زمانے میں محبت کو کم سے کم 12 ہنکیاں 12 حضرت 12 ہنکیاں محبت کرنے سے پہلے دیکھتا گوری ہے کہ کالی ہے، اندھی رہتی تو ایکسپٹ کر لیتا کیسی رہی تو بھی، محبت کرنے سے پہلے دیکھتا بابا کیا کماتا ہے اس کا بول کر رہے، کتنے چیزیں دیکھنے کے بعد میں بولتا محبت ہوگی بول کر۔ ایک غریب نوجوان ایک بادشاہ کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا، اور غریبوں اور امیروں کے درمیان کا سنگم بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اخلاق دیکھ کر تو کون بھی شادی کرتے نہیں نا، دولت دیکھ کر، لیول کہتے ہیں لیول، کیا کرنول کا ڈیم میں پانی کا لیول دیکھتے سو لیول، اخلاق دین چپ کے نہیں بنتے ایسے بچے حافظ۔ ماں باپ کی زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جسے خدا قبول کرتے ہیں تو ان کے گلشن میں ایسے پھول پیدا کرتے ہیں۔ آؤں گا 10-15 منٹ میں ادھر، خالی ایک جملے میں بات ادھر آتی جا رہی ہے۔ اخلاق دین نہیں، محبت کر ڈالے، دونوں ضد کر ڈالے، خسمہ الگ کھا لیتے ہیں، تاکہ نندیال کی ترکاری۔ میرے پاس بھی ایک کیس آیا، ماں باپ بول رہی ہیں اچھے گھر کی عورت نہیں ہے، بچی نہیں، حضرت انہیں چھوڑ ڈالو۔ بولو حضرت تمہاری مسجد میں یہ الگ مصیبت ہوگی، نوجوان غلطی انہوں کرتے ہیں، انہیں خالی جمعے کو ایک مرتبہ ہماری مسجد میں نماز پڑھا تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ان کو الزام الگ لگاتے ہیں۔ کیا ہماری مسجد میں یہ بیان کرتے ہیں کیا؟ میں جمعے میں ایک مرتبہ کو حضرت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان سن لو گے، جاتا گھگو، انہیں غلطی کریا تو مزمل صاحب کا عاشق، مولانا عبد المجید صاحب کا عاشق، مولانا عبدالسلام صاحب کا عاشق اور مولانا ادریس صاحب کا مرید ہے۔ بیٹے دوستو، ایک زمانہ تھا کہ عشق بھی عجیب تھی، اب نہیں ہے، ڈوپلیکیٹ محبت ہے، ڈوپلیکیٹ۔ بیعت بھی ورجنل نہیں، اب معافی چاہتا ہوں قبلہ، میں بھی اسی لائن کا آدمی ہوں، ہمارے بڑوں نے ہمیں ذمہ داریاں عطا کی ہے، لائق نہیں پھر بھی یہ کہنا پڑتا ہے بیعت میں بھی ورجنالٹی نہیں ہے۔ اب اور ایک کان پکڑ کر کہتا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے دوستو، بدنام زمانہ ہو، اس آدمی کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے جو بدنام نہیں، اس آدمی کو بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا جو پہلے سے بدنام ہوتا ہے۔ میں دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ کیا بیعت ورجنل ہے میرے دوستو؟ اس وقت تو پیری بھی ورجنل نہیں ہے۔ اسی لیے تو الزامات آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ذرا غلطی کرے تمہارا تعشیق حضرت سمجھاؤ حضرت، سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں، ابھی مولانا بولے کہ اولیاء کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اولیاء بولے تو کون؟ اللہ اولیاء، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہی اولیاء ہیں، جن کے پاس نبی کا علم ہے وہی اولیاء ہیں، جو ممبر والے ہیں وہی اولیاء ہیں، جو مصلی والے ہیں وہی اولیاء ہیں۔ تلاش کرنے کے لیے جنگل و بیابان کو جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری مسجد کا امام خود اللہ کا ولی ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ، آقا فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں کچھ۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ خاص بندے کون ہیں؟
آقا نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، وہی اولیاء ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے گھر میں ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ خالی میرے پاس آنے والے واقعات کی کتاب بنائے تو 300-400 صفحات کی بنیں گی۔ اب وہ ایک ماں باپ بولے کہ حضرت تمہارا عاشق حضرت، انہیں ذرا سمجھاؤ حضرت کو، بول کر بولے اب تڑپتے سو ماں باپ کو بلا کو میں سمجھانا، بچے کو بلا کو بولیا دیکھ با نکو ماں باپ رہے تک کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تو کرنے کو ماں باپ کرتے ہی با فیصلہ، مینڈو کچھلے سکا اچھلنے کو کانتی بھی گڑے میں گر جائیں گا۔ 25 سال تک تیری ہر چیز کا انتخاب ماں باپ کر رہے تھے، تیری زندگی کا زبردست وقت آ رہا ہے تو اس وقت تو اپنے انتخاب کو فیصلہ ماں باپ کو نہیں تو کر رہا ہے۔ نہیں حضرت ہوتا نہیں، کیا بھی سمجھو کو حضرت، اسے بھولنے نہیں ہوتا حضرت مجھے بابا۔ میں بولیا گھر سے 4 آئٹم اماں منگائی تو بازار کو گئے تک 2 آئٹم بھول جاتا، 1 کٹا کوتمیر، 1 کٹا پودینہ، 2 روپے کی ہری مرچی، 1 کلو آلو، 2 کلو پیاز لے لگا کرتا گھر کو جا کو فون ہمیں ابھی کیا بولے سو تمہیں بھولنے نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کو، جنت جہنم کو یاد کرو، ہر بری چیز بھول جائے گی۔ محبت کر ڈالے، خالی بوڑھوں پر بات کر رہا ہوں، بڑوں پر بات کر رہا ہوں، آگے گزروں گا۔ دونوں ضد کرنے کو بیٹھ گئے۔ آخر چھوکری کا بابا بولیا 2 شرطاں پورے کرے تو میں شادی کرتا ہوں، 1 شرط اب بولتا ہوں، 1 شرط بعد میں، شادی کو آتے نا تب بولتا ہوں۔ 1 شرط کیا؟ بارات لے کر آئے تو بارات میں بڈھا نہیں رہنا، اور 1 شرط آئے کے بعد بولتا ہوں، چھوکرا خوش ہوگا، چھوکری خوش ہوگی، لیکن چھوکرے کا دادا زندہ ہے۔ جب یہ شرط بیان ہوئی تو دادا بولے وہ ہوتا نہیں رہے، تیری شادی نہیں ہوئی تو پروانی میں آتوں سوچ، نہیں ہوئی تو آتا کا نہیں دادا تمہیں کیا بھی سمجھو نہ کو دادا بڑی کٹھن شرط دا۔ ارے چپ کے بیکار کے باتاں کرنے کو، زندہ ہوں سو تیری شادی دیکھنا کو بول کو، وہ بھی آئی نوقت میں لا کو ہڈی میں کباب کے سکا کی کر دل نہیں ہوتا رہے کسی صورت سے میں آرو ست رہے دادا نکو دادا میں بلا لگا کو پہلے تمہارے پاوا پڑا تو دادا نہیں ہوتا رہے آرو ست رہے میں کیا کرنا ہے پاپ بچہ بیچارہ بوڑھا ضد کرے آنا کو بول کو ایک کام کرو دادا تمہیں آدمیاں کے بیچ میں آؤ کو ہمیں گفٹ کا ایک باکس بناتی ہوں اس میں تمہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک بڑا باکس بنائے دادا کو بٹھا دلے چھوٹے چھوٹے دریچے بنا دلے معلوم نہیں ہونا بول کو بارات گئی۔ نوشوں کا گھر تالاب کے دریا کے کیا کہتے ہیں ندی کے ادھر، آرس کا گھر ندی کے ادھر تک آ گئی بارات۔ اب نوشوں کا آرس کا بابا بولا ٹھہرو ایک شرط تو پوری ہوگی، دیکھے کون سا بھی بڈھا نہیں ہے لیکن اندر ایسا دکھا نہیں۔ دوسری شرط یہ ندی کا جو پانی جا رہا ہے نہیں اسے دودھ سے بہاؤ۔ یہ کیا رے بابا رک گئی ہے بارات، اندر سے بڈھا جاؤ رے جلدی جاؤ رے کیرے کھڑ گئی تم لگا آ رہے چپ کے رہو نا دادا تمہاری الگ مصیبت جلدی جاؤ بول کو ایسی شرط پیش کر ڈالا ہے آدھی شادی ہو کو آدھی شادی رکے سکا ہوگی کیا رے ہوگا دادا ندی آکو ہے دادا اور مجھے معلوم ہو لیکن یہ ندی کو دودھ سے بہاؤ بول کر بول رہی یہ دوسری شرط کرتے اس کے سے کھڑ گئے کہ زہر تم لگا ہاؤ دادا کیسا دادا دودھ سے بہانے ہوں گا دادا یہ ارے دیوانے چپ کے رہو آج شادی ہونا میری پوتی بہو آنا جا کو تم لگا بولو بادشاہ کو پہلے یہ بہتا ہوا پانی خالی کرو کا نا بعد میں ہمیں دودھ بہاتے ہیں پہلے یہ بہتا ہوا پانی خالی کرو بولو بعد میں ہمیں دودھ سے بہاتے ہیں۔ پھر فوراً چھوکری کے بابا کو بولے کہتے پہلے ہم نا شرط منظور ہے بہتا ہوا پانی خالی کرو
ہمیں دودھ سے بہاتے۔ چوکری کا بابا بولا کہتے ضرور بھی ضرور اس بارات میں کہیں نہ کہیں بوڑھا ہے، کہیں نہ کہیں اس بارات میں بوڑھا ہے، ورنہ تمہاری عقلیں یہ جواب دے نہیں سکتی، تمہارا علم یہ جواب نہیں دے سکتا، کسی کا تجربہ ہی یہ جواب دے سکتا ہے۔ اپنے والدین کو دعا کرو، اپنے اساتذہ کو دعا کرو، اپنے شیوخ کو دعا کرو، وہ حیات ہے تو ہماری اصلاح کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ میں نے حضرت امیر شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ ایک جلسے میں شرکت کی، حضرت سے پہلے اس عاجز کی گفتگو ہوئی، حضرت بہت خوش ہوئے، دعاؤں سے نوازے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بابا جبرائیل تشریف نہیں لائے، جبرائیل دربار رسالت میں حاضری دیتے تھے، حاضری دیتے تھے۔ لفظ تشریف بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں۔ کیا بات ہے۔ لبیک پر بھی حضرت یہی فرماتے تھے، ہم نے دعوت دی اور حضرت نے قبول فرمایا اور لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ لبیک تو چھوٹے بڑوں کے دربار میں حاضری کا اظہار کرتے ہیں، حضرت کے جملے ہیں۔ حضرت تشریف لائے، مولانا تشریف لائے، لبیک کی نسبت بھی بڑوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آہا، حضرت تو ایسی شخصیت تھی، حضرت امیر شریعت حکیم الملت، میں کہتا ہوں کہ اردو اور الفاظ حضرت کی ذات پر ناز کرتے تھے۔ اردو اور الفاظ حضرت کی ذات پر ناز کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، وقت کا تقاضا ہے۔ سال کا جو حساب ہوتا نہیں، جبرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے نہیں، عرش میں ایک تارا نکلتا ہے جو 70,000 سال کو، وہ دنیا کے حساب کا تارا نہیں، حساب نہیں سال کا، وہ سال نوری سال ہے۔ تو پھر حساب سے باہر کیلکولیٹر بھی پریشان ہو جاتا صفرہ پیش کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں بھی ڈال لے کر بیٹھا، سمجھ میں نہیں آیا، اڑ گیا۔ 70,000 سال کو ایک مرتبہ تارا نکلتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ٹالی کریں گے تو کتنے سال بنیں گے؟ اور وہ سال نوری سال ہے جس کا 1 سیکنڈ 4.5 لاکھ سال کے برابر ہے۔ تو حساب کیا ہوگا پیارو؟ حساب کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے، کتنے سال؟ 2000 سال، 1000 سال، مختلف روایات ہیں۔ ہو سکتا 2000 سال پہلے بھی اللہ نے قرآن پاک کو پڑھا اور 1000 سال بھی قرآن پاک کو پڑھا۔ جب فرشتے جب سنے تب حاضری دیے تو تب نبی کی خدمت میں بیان کیے۔ ہر اختلاف کی تطبیق موجود ہے شریعت میں، ہر اختلاف کی تطبیق موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے نئے نئے فارغین طلبہ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں ایک علمی بات پیش کر رہا ہوں۔ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اختلافات کی تطبیق آسان ہے۔ 2000 اور 1000 سال میں اختلاف ہے تو بات غلط نہیں ہے۔ ہو سکتا کہ 2000 سال پہلے بھی اللہ نے قرآن پاک کے وہ سورتوں کو پڑھا ہو اور 1000 سال پہلے بھی پڑھا ہو۔ جو ملائکہ 2000 سال پہلے جب نبی کی خدمت میں آئے تو انہوں نے 2000 کا ذکر کیا، جو ملائکہ 1000 سال پہلے سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 1000 سال کی بات پیش کی۔ زمین و آسمان کے بنانے سے کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے ملائکہ کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا۔ اسی لیے اس کتاب کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کتاب اللہ نہیں، کلام اللہ ہے۔ کتاب ہاتھوں سے تحریر یا حکم سے بنائی جاتی ہے، کلام تحریر کا نام نہیں، ذات سے نکلتا ہے، ذات سے نکلتا ہے، ذات سے نکلتا ہے، اسی لیے کلام کہتے ہیں۔
2000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو ملائکہ کے بیچ میں پڑھا، وہ بھی اللہ۔ میں مولانا کے مدرسے کے کمرے میں بیٹھا تھا، مولانا آواز پر کچھ خطاب فرما رہے تھے، آواز پر ذرا سوچو میرے دوستو، بندوں ہی میں سے کئی بندوں کی آواز اتنی خوبصورت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر ملائکہ کی آواز کیسے ہوگی؟ ذرا ترتیب دیتے جاؤ، ترتیب۔ ہمیں کون؟ حضور کے غلاموں 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 کے غلام، وہ بھی یہ دور میں، وہ دور میں وہ چیزاں نہیں تھے جو یہ دور میں یہ چیزاں ہی، پان پراکاں کھا کو، سگریٹاں مار کو۔ وہ زمانے میں تھا پان پراک، وہ زمانے میں سگریٹ تھی؟ تھا بھی نہیں تھا، الحمدللہ۔ وہ زمانے میں غذا بھی ورجنل تھی، یہ زمانے میں ہر غذا میں دوا ہے، پھر بھی الحمدللہ آواز ہے۔ اور ایک بات میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ حضور کی امت ہی کو خوبصورت آواز عطا کیا ہے، اور حضور کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو آواز عطا کیا ہے جو حضور کو مانتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے۔ ہمیں سمجھتے سونو نگم کی آواز بڑی اچھی ہے، بول کو محمد رفیع کی آواز بڑی اچھی ہے نا، الحمدللہ ہمارے بچوں کی آواز بہت اچھی ہے، ان کی آواز اتنی اچھی کئی کو دکھتی بولے تو ان کا مائک ویسا رہتا۔ ہاں مولانا، ہماری آوازیں الحمدللہ حافظ صاحبوں کی آوازیں بغیر مائک کے اچھی ہیں، مائک میں آ جائے تو پھر کیا کہنا۔ ہماری آوازیں پہلے سے خوبصورت الحمدللہ، پھر الفاظ ہمارے خوبصورت، پڑھنے کا آواز یہ ریکارڈ کرو نکو، باہر بھیجو نکو، سنسر کر ڈالو۔ دوسروں کے جو منترا ہی کیا منترا ہی، اسے کیا بھی طرز سے پڑھ سکتے، یہ کیچ ایک طرز سے پڑھ سکتے۔ مولانا بھی میں ایک مدرسے میں پڑھے سو، میں بہت شریع تھا مدرسے میں، ایک گیت نحو میر ہے نا، میں رامائن کے طرز پر پڑھتا تھا۔ سامیرہ خبر طلب حاصل نشود، وہ ایک ہی طرز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلام کو پڑھنے والوں کے انداز۔ آج سے 12 سال یا 13 سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا، جرمن میں قرآن پڑھنے والوں کے آوازوں کو ریکارڈ کیا تو صرف 1 مہینے کے اندر 700 قسم کے لہجے ملے۔ 150 سے زیادہ اذان کے لہجے ملے۔ نندیال کی اذان نہیں ہے اس میں، وہ تمہیں سمجھو نا، وہ نندیال کی برنگی بول کر 150 سے زیادہ اذان کے لہجے، 700 سے زیادہ قرآن پاک کے لہجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان آتا نندیال میں، بنگلور میں بھی آتا۔ کب آتا؟ کب آ رہا؟ سبا کی پرسوں کی؟ پرسوں کو تو فون کر دے چان سبا نہیں آتا، ابھی پرسوں آتا بول کو، یا تو سبا آتا نہیں تو پرسوں آتا۔ یہ بڑی مصیبت، ہر سال بولو پھر وہی مزاج۔ کب حضرت چاند آتا سو؟ کیا کہ چاند ہمارے گھر کی آپا سمجھ گئی تم لگا۔ ارے بھائی، انگریزی تاریخاں یاد ہی، عربی تاریخاں یاد نہیں۔ شادی کب ہوئی بھائی؟ 15 جون 2018۔ عربی بول، رخ میں ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ بھی عربی سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت پیارے آقا نے سلمان فارسی سے فرمایا، اے سلمان عرب سے بھی محبت کر، عربی سے بھی محبت کر، کیونکہ میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے۔ یاد رکھو نا، کون سا بڑا کام ہے؟
जंतरियाँ तो आ गई उलमाए किराम अरबी तारीख की हिफाजत के लिए तो जंतरियाँ तक बना रहे हैं। अरे प्यारो, गुस्सा न करना, हर हिंदू भाई को अपने मजहब की तारीख याद है। अमावास कब है 15 दिन पहले पूछो बोलते। लेकिन मुसलमान को आज अरबी की तारीख क्या है नहीं मालूम। आज अरबी की तारीख क्या है नहीं मालूम। इसीलिए 3-3 दिन पहले पूछते कब हजरत चांद दिखता सो, कब हजरत चांद दिखता सो। तुम ना कब दिखता कि हम ना भी तब भी दिखता। जब पैगंबर को खुद मालूम नहीं था कि चांद कब नजर आने वाला है, तो फिर आपके गुलामों को कैसे पता चलेगा। सहाबा भी 29 को देखने का एहतमाम करते, आका भी देखने का एहतमाम करते। हमें भी 29 को देखने का एहतमाम करना। दिख गया तो फबिहा, नहीं तो 30 का पूरा महीना करो। 30 में नज़र आए कि ना आए, आ ही जाएगा। बाई चांस किसी वजह से नज़र ना आए तो फिर उस दिन को भी डिले मत करो, क्योंकि महीना 30 ही का होता है। चांद 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 चांद। कल भी पूछा एक आदमी फ़ोन करको, मैं बोले अभी मैं बेंगलुरु को आया नहीं बा, मैं कब बेंगलुरु को आता हूँ तब भी चांद। जुमेरात को जाकर उतरता हूँ, जुम्मे को जाकर उतरता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। शाबान का महीना तो बिजी महीना ना हजरत। देखो देखो अरबी तारीख़ मस्जिदा में भी लिख कर रखते हैं। नमाज को आए तो 1-2 मरतबा पूछो क्या बात, अरबी तारीख़ बोलकर पूछो। अरबी तारीख़ों का एहतमाम भी करो प्यारो, अरबी तारीख़ों का एहतमाम करो। हमारा बच्चा कब पैदा हुआ? 5 फरवरी। ये भी तो लिख कर रखो कि शव्वाल का महीना था कि शाबान का महीना था, रमज़ान का महीना था कि रबीउल अव्वल का महीना था। ये भी तो लिख कर रखो। आपको मालूम है अरब की बड़ी खुसूसियात है। अहले अरब ने तो अपना टाइम भी अरबी बना रखा है। हज़रत को मालूम है, तारीख़ ही अरबी नहीं, अहले अरब ने तो अब अपना टाइम भी अरबी बना रखा है। वो 12 तुलुए आफ्ताब को लगाते हैं, गुरूब आफ्ताब को 12 लगाते हैं, और बाकायदा उनके बच्चों के पैदा होने के डेट एंड टाइम और डे पर बाकायदा उन्होंने अरबी वक्त को भी दाखिल किया है, अरबी वक्त को भी दाखिल किया है। मैंने वहाँ के कॉरपोरेशन ऑफिस में किसी वजह से एक मरतबा गया तो हमारे दोस्त ने बताया कि हज़रत इन्होंने तो अपना एक टाइम भी अलग बना रखा है। कुछ अच्छी बातें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं। इस वक्त दज्जाल के नरगे में है, यहूद के नरगे में है, तो कुछ अजीब बातें नज़र आ रही हैं। अपनी अरबी तारीख़ की हिफाजत करो नौजवानों, अरबी तारीख़ की हिफाजत करो। करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद नंदियाल को, करनूल को, आत्माकुर को और अतराफ अकनाफ को आया तो सबसे पहले अरबी तारीख़ क्या पूछ को बयान कर दो, माना वो डर को आना नहीं सो रजेंगे तुम लगा रन्ना रन्ना। 2 दिन में रमज़ान शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में चांद देखते ही पहला काम क्या? कुरान। सहरी बाद में, रोज़ा बाद में, इफ्तार बाद में, पहला काम कुरान। मस्जिदों के ज़िम्मेदार हजरात बैठे हैं या दूर तक बात जाती है तो उन तक चले जाए। रमज़ान आ रहा है, बल्कि हम रमज़ान तक जा रहे हैं। ज़रा मस्जिदा के मैका भी, बैका नहीं, मैका भी ज़रा अच्छा रखो। एक मस्जिद को गया हजरत, ज़बरदस्त तामीर मस्जिद की, कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन मैक देखे तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का। ये खड़राइच नहीं है, क्या टाइट करे तो भी इधर से उधर करचिप बन को बैंडिस ऐसा कर को रखे। मैं पूछी दला कौन भी मुतवल्ली साहब यहाँ के की हजरत का, तुम्हारे घर का ये हाल है?
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو آدمی لائق نہیں ہوگا اس کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ آج ہماری مسجدوں کا وہی حال ہے۔ مسجدیں کس کے حوالے ہیں؟ مسجدہ کا مائک ذرا اچھا رہنا، مائک اچھا رہنا، زبردست رہنا۔ اللہ پڑھا سو وہ پر بات کر رہا ہوں، اللہ پڑھے گا تو کیسا رہے گا؟ مسجدہ کا مائک اچھا رہنا، مؤذن صاحبہ بھی اچھے رہنا، امام صاحبہ بھی اچھے رہنا، حافظ صاحبہ بھی اچھے رہنا، اور تنخواہ بھی اچھی رہنا۔ ہاں، بلکہ میں کہوں گا تنخواہ اچھی رہے تو یہ تمام چیزیں اچھے رہتے سو۔ 3000 روپے کی تنخواہ میں مؤذن جو ہم نہ ملتا نا، انہیں ارہم کے طرز پر اذان دیں گا؟ دم توڑ کو جائنٹ الگ کرتا مؤذن۔ عزت بولتا تھا توڑ کو جائنٹ کرنا۔ ہمارا ابا بولتے ہیں جتنا دم ہے اتنا گھچیٹ با، اس سے زیادہ گھچیٹ ہے تو تیرا دم جل جائے گا۔ بات آ گئی تو چھوڑے بغیر گزرنے دل نہیں چاہتا میرے دوستو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان دشمنوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے خدا کی قسم ہماری ایک اذان کافی ہے۔ ہم نے ویسی اذانیں نہیں سنائی جو اذانیں شریعت میں ہیں۔ مسجدوں کے ممبر اور محراب پر تو کروڑوں روپے خرچ کیے، اگر ایک سادہ ممبر بنا کر وہ پیسے سیو کرتے 25 سال بہترین تنخواہ مؤذن کو دے سکتے۔ جمعے میں ایک مرتبہ 10 منٹ کے لیے چڑھ کر اترنے والے ممبر کی قیمت دیکھو، اور روزانہ 5 مرتبہ اور مہینے میں 150 مرتبہ اذان دینے والے مؤذن کی تنخواہ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ $6 لاکھ روپے کا ممبر منگائے ہیں ایک جگہ پر۔ ایسی مسجدیں بنا کر لوگ اس حسن ظن میں ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ پاگلوں، احمقوں، ایسی مسجد بنا کر اگر تم نے اماموں کا، مؤذنوں کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مسجد خود تمہارے لیے وبال بنے گی۔ خدا زندگی کا حساب چھوڑ کر اپنے گھر کی تعمیر کا جب حساب لیں گے نا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آج مدارس عربیہ میں طلبہ کی تعداد کی کمی کا راز کیا ہے؟ مدرسے خالی ہوتے جا رہے قبلہ، پڑھانے کا شوق نہیں ہے ہماری قوم کو۔ اس کی وجہ کیا؟ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، پڑھانے سے پہلے یہ بھی سوچتے ہیں کہ دنیا میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد نتیجہ کیا ملے گا۔ اس پر جب نظر پڑتی ہے تو حوصلے پست ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد نتیجہ 2 لاکھ روپے سیلری، انجینئر بننے کے بعد نتیجہ 2.5 لاکھ روپے سیلری، لائر بننے کے بعد نتیجہ کیا 1.5 لاکھ روپے۔ حافظ عالم بننے کے بعد کیا ملے گا؟ حقیر تنخواہ ملے گی، ساتھ میں صدر کا بھی ظلم برداشت کرنا پڑے گا، سیکریٹری کا بھی ظلم برداشت کرنے پڑے گا، محلے کے بے نمازی کا بھی ظلم برداشت کرنا پڑے گا، سود خار کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا، داڑھی منڈانے والے کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ بے حیا عورت کے کان میں اگر اس جمعے کا بیان حیا کے عنوان پر پہنچ جائے تو اس بے حیا عورت کا بھی ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر ایک باپ کہتا ہے حافظ
حافظ عالم بنانا ضروری نہیں، دیندار بنانا ضروری ہے۔ چلو اسے ڈاکٹر بنا کر 4 مہینے کے لیے جماعت میں بھیج دیں گے، حق ادا ہو جائے گا۔ اگر یہی مینٹالٹی رہے گی 10 سال ہمارے سروں پر نہیں گزریں گے، ہماری مسجدوں کا صحیح امام نہیں ملے گا۔ کیا سمجھے؟ نماز پڑھانا بچوں کا کھیل ہے؟ نماز پڑھانا بچوں کا کھیل؟ ارے جماعت میں جا کر آ گیا، امام بن گیا، 4 مہینے لگا دیا، امام بن گیا، کچھ پڑھ لیا، امام بن۔ نہیں، نماز پڑھانا معمولی بات نہیں ہے۔ خدا مجھے معاف فرمائے، علم میں اور پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جید علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں پڑھنے والوں کا حساب چھوڑو، پڑھنے والوں کو اگر رکھیں گے تو 80% لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں پڑھنے والوں کی دور کی بات، پڑھنے والوں میں مولانا 80% لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ خدا اپنے فضل سے قبول کر لے تو کر لے، از روئے فقہ ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پر گیا میں، اچانک نماز کار روک کر مسجد کو گیا، اتفاق سے وہاں پر کچھ ساتھیاں بھی تھے نماز کے انتظار میں، وضو وغیرہ کر رہے تھے۔ میں نے داخل ہوا، پوچھا کہ نماز ہو گئی کیا؟ نہیں، جماعت بنا لیں گے۔ تو ایک ساتھی فوراً آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ میں نے روکا، بھائی آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے، یہاں کے آپ امام نہیں ہیں اور ہم سب مسافر ہیں، پہلے آپ کو پوچھنا ہے ہم میں سے کون اچھی نماز پڑھا سکتا ہے، اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے، وہی امامت کا اہل ہوتا ہے۔ خالی سورہ فاتحہ یاد ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ صحیح یاد رہا تو نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ یاد ہے، صحیح یاد نہیں ہے۔ تیرا فاتحہ مخارج سے باہر، تیرا فاتحہ تجوید سے باہر، اور قرآن ادا ہوتا ہے مخارج اور تجوید سے۔ پوچھئے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حرف ذات ادا نہیں کریں گے تو نماز فاسد۔ اور تحقیق اور تفصیل ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھو ہر ماں باپ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے بچے پڑھنے کے بعد ہم نہ پالے نہیں تو جاتا، انہوں پل لیے تو بس، ان کے جورو بچوں کو پال لیے تو بس۔ ہر ماں باپ کا یہ دماغ ہوتا ہے۔ کو سے ماں باپ بھی اپنے بچوں سے امید لگا کر نہیں ہے، یہ ان کا ظرف ہے ماں باپ کا۔ خون سے بنا کر، دودھ سے پیدا کر، دودھ سے بڑا کر کے بھی ہر ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نہ پالے نہیں تو جاتا حضرت، ہمیں کیا تبھی جا کو جھاڑ کے نیچے رکھو کر لیتے ہیں، انہوں اچھے رہے تو بس حضرت بول کر، یہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ جب ان کو ہمارے مدرسوں کی تعلیم کے بعد کے نتیجے سامنے آتے ہیں تو ہر ماں باپ کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں مدارس عربیہ میں بچوں کی تعداد کم ہونے کے ذمہ دار مساجد کے ذمہ دار ہیں۔ غصہ کرونوں کو میں نندیال چھوڑ کو گئے کے بعد مولانا ادریس صاحب کو پکڑ لیا، اسے کئی کو بلائے تمہیں بول کیا حضرت؟ اللہ اللہ، ایک مؤذن کی تنخواہ 30,000 روپے بول کو اگر اعلان کر ڈالے تو کون نہیں چاہتا میرے بچے کو میں مؤذن بھی بناؤں، اسے 30,000 بھی مل جائے۔ امام صاحب کی تنخواہ 50,000 روپے کا تو کون نہیں پڑھاتا؟ خطیب صاحب کو 35,000 روپے کا تو کون نہیں پڑھا؟ رہے کیا سیلری ہے با، دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے۔ 4,000 روپے مؤذن کو دے رہی تمہیں، 6,000 روپے مؤذن کو دے رہی۔
اب وہ 6000 کے لائق کی اذانت تو ہم نہ ملیں گے. جیسے حضرت ہمارے مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم کرنول کے انہوں بولتے نہیں حی علی الصلوہ سلو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون تو بھی دشمن بنیں گا؟ میری خواہش ہے مودی انکل کے سامنے اذان دینا. کھلا بی جے پی لیڈر کے سامنے بولے اولا کا بھی کچھ کو تالیاں مار رہے. میں بولا جب اذان دوں گا انہیں اذان سنیں گے جناب ہمارے انکل تو پھر بولیں گے بھائی بہنوں ملک آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. ہماری سرکار آنے کے بعد ہمارے مہان بھارت میں کتنی پیاری پیاری اذانیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سناؤ میرے دوستو سناؤ. آواز بھی اللہ ہم نے دیا ہے. سو ہبلی کے پاس گیا تھا مولانا. بہت وقت ہو گیا ہے. کھانے کا انتظام بھی ہے نہیں. ویسا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. 4:30 تک جا سکتے ہیں. ہبلی سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہلیال بول کر ایک گاؤں ہے. ہلیال سے تقریباً 15-20 کلومیٹر دور پر ایک 35-40 چھوٹے چھوٹے قریے ہیں جہاں پر پورے حبشہ کے لوگ ہیں. کسی زمانے میں آ کر بس گئے تھے. وہ صورتیں جو ہم نے مکہ مدینے میں حج کے دوران اور زیارت کے دوران دیکھے تھے. کیا سبھی بھائی پورے ووچ یہ بھی. لیکن مولانا اللہ ان لوگوں کو آواز اتنی پیاری دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ نعتیں پڑھے ان کے آواز اتنی پیاری دیا ان لوگوں کو. وہی مجھے حضرت بلال یاد آئے. وہ بھی حبشہ کے تھے کالے تھے. مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العلمی میں لکھتے ہیں آدمی اگر کالا ہو تو لیکن اس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے. کالے آدمیوں کی اکثر آواز بڑی پیاری ہوتی ہے. قرات پڑھے زبردست نعتیں پڑھ رہی وہ بچیاں. وہی کالا کلوٹا پن ہے لیکن آواز زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آواز بھی ہم نے دیا ہے. یہ آواز کے ساتھ ساتھ مسجدہ میں مئی کا بھی ذرا رمضان آ رہا ہے اچھے رکھو. آج کا ہے دیکھو مئی ویسا رہنا. کیا حضرت ویسے بہت اچھا ہے. ایسے مئی کا رہنا. مسجد میں جا کو تراویح پڑھے تو ہاں نندیال کی مسجد میں نماز پڑھے تو حرم میں پڑھے سکا دکھنا. من نے ایک صاحب ابھی قریب میں پوچھے حافظ صاحب ہونا بول کر رہے. حافظ صاحب کو طے کرتے وقت نخرے کتنے رہتی ہیں حضرت. بابا 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 ایک حافظ صاحب ہی نہیں بھیجوں کیا پوچھا مسجد کے صدر صاحب کو. بھیجو حضرت شادی ہوگی کیا بول کر پوچھے. میں بولیا نہیں ہوئی ہے بیٹی رہی تو کردہ لو گیا. شادی کو بھی امامت کو کیا رے بابا تعلق. شادی ہوگی کیا بول کر پوچھ رہا. کی کہتے تجربہ کہتے خشوع و خضوع کہتے نماز میں. بابا بابا ابل رہا ہے تقویٰ. 30 دن میں خود ہی نہ پڑھ رہا ہے 3 دن. خشوع و خضوع شادی شدہ آدمی کی امامت میں خشوع و خضوع ہے کہتے. وہ خشوع کا تو کیا با وضو کا بڑا بھائی.
شرط مزید ہے یہ شادی شدہ ہونا، شرط اصل نہیں۔ کیا مفتی صاحب چھوٹے ہیں آپ، مفتی بنے ہیں، افتاء کرے ہیں، شرط مزید کہتے ہیں اسے، شادی شدہ ہونا شرط مزید، ایک اضافی شرط رہ گئے تو اچھا، نہیں رہے تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے، رائٹ، شرط اصل نہیں ہے۔ حرم کے طرز میں پڑھاتی کیا حضرت انہوں پوچھیں؟ میں بولیا حدیث صاحب پہلے سوال کا جواب دے ڈالیا آپ، دوسرے سوال کے دو جواب آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حرم کے طرز پر اگر پڑھنا کا تو تمہارے مئی کا بھی حرم کے مطابق رہنا، اتنا دور رہتا حضرت مئی کے حرم میں، دیکھے رہیں گے آپ کو اتنا دور رہتا، آپ کو توجہ سے دیکھنا چاہیے، آپ سب دیکھیں الحمدللہ، آپ سب اتنا دور رہتا، اللہ اکبر، کان میں بولے سگا دکھتا، یہاں خریب کرو خریب کرو خریب کرو، کتنا رے باقی لالی پپ ہے، معافی چاہتا ہوں حضرت، آپ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، سید السادات حضرت قبلہ، اللہ اکبر، حضرت کو دیکھے تو مجھے والد صاحب یاد آتے ہیں، سمجھ گئی بات، لیکن قریب کرو اتنا دور، نماز میں مجبوراً حافظ صاحب جش کرنا پڑتا، ڈر ہوتا کہاں عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے، وہ کان کا ایک آ جاتا، نماز میں کرنا پڑتا، اور موزن صاحب ایسا پیٹ جلاتے ہی امامہ کی ایسے وقت میں کھڑے تک ایک ساؤنڈ رکھتی ہیں، کھڑگے کے بعد ایک ساؤنڈ رکھتے ہیں، کیا تبھی امام کی مؤذن کی بنگی، کیا ابھی مسئلہ نہیں، امام کو بھی مؤذن کو نہیں ہوا تو امام کا پورا غصہ مؤذن مائک میں اتارتا، کتنے کی جگہ لڑایا ہوئے ہی، میں بولیا حرم کے طرز پر ضرور پڑھے گا بچہ، نہیں ہے کتابوں میں کہیں کہ حرم کے طرز پر قرآن پڑھو، عرب کے طرز پر قرآن پڑھو، صحیح طور پر پڑھو، یہ لکھا ہے، حرم کے طرز پر نہیں ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے حافظ صاحب انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، لیکن آپ کے پہلے مسجدوں کا ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے بتائیے، دوسری بات حرم کے طرز پر پڑھیں گے لیکن ہدیہ بھی حرم کے مطابق ہونا ہے، قرآن ہونا حرم کے طرز میں ہونا، ہدیہ بیوہ کا وظیفہ، اسی لیے تو پریشان ہیں، آپ ہنستے ہیں، ہنساتے بات کرتا ہوں، یہ ہمارے قوم کے دردوں میں سے ایک درد ہے، جوائیں کو دینے ہوتا تب کوئی سوال جائز و ناجائز کا ہوتا نہیں، حافظ صاحب 20 پر 7 دن 30 دن ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہماری نماز پڑھا رہے ہیں، سال میں ایک مرتبہ قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم سن رہے ہیں، اب یہاں تو ذرا 90 پندے مفتیان کرام بھی فتویٰ دے کر شہرت پانے کے غرض سے اب تو آج کل وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر وائرل کر رہے ہیں، تراویح ہدیے کے ساتھ پڑھانے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل پندے مفتیاں ہیں، انہوں نے تو وہ افتاء کیا ہے جو افتاء نہیں ہے، وہ مدرسوں میں کیا ہے جہاں افتاء میں بچے نہیں ہیں تو ان بچوں کو بلا کر پڑھا لیا ہے۔ بھائیو ایک اصول بتاتا ہوں، قرآن پڑھ کر مانگنا جائز نہیں ہے لیکن قرآن پڑھنے والے کو دینا تو جائز ہے، یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اسی کو سامنے رکھو، بات آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پڑھا رہا ہے، حرم میں کیا دیتے ہیں معلوم؟ قرآن کی تراویح پڑھانے والے ائمۃ الحرمین الشریفین کو کیا دیتے ہیں معلوم؟ 50 لاکھ کے کاراں دیتے ہیں، کئی لاکھ ریال کے گھراں دیتے ہیں، اللہ اکبر، سونے کے بسکٹاں دیتے، کیا کی دیتے، کدھر کی دیتے، یہاں شب قدر میں مسافہ کرتا، حافظ صاحب کھکر کو دیکھنا کہتی بھی نوٹ لکو ہے کیا بول کو تھا،
ہاں حضرت اور ایک بات میری مسافہ کرتے کرتے امام صاحب کی دھنگوٹی نکال لیا کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ. میں انگوٹھی بولے تو یاد آ رہا ہے کہ میں بہار کو گیا تھا، وہاں ایک جلسہ ہوا. جلسے میں اب آج کل میں واسکوٹ پہن رہا ہوں، پہلے نہیں پہنتا تھا میں. تو مجھے وہاں کے ایک بہت بڑے مولانا بڑے مذاقی تھے وہ، تو انہوں نے مولانا جی تم واسکوٹ وغیرہ نہیں پہنتے کیا؟ بولے مجھے عادت ہے. یہ بہت اچھا کیا تم نے، یہ عادت کبھی آپ کو نہ پڑے. میں کہہ رہے کیا قصہ ہے، انہوں واسکوٹ کے بارے میں اتنی فضیلت بتا رہے نا. میں پوچھا کیوں؟ ارے اس واسکوٹ سے تو میرا بڑا نقصان ہوا ہے. میں پوچھا کیسا نقصان ہوا؟ ایک مرتبہ میں نے جیب میں پیسے رکھے تھے، معانقہ کرتے کرتے سوئچ آف ہو گئے. مولوی صاحب حضرت لیے تو کیا کرنا بابا، حرم کے طرز پر ہونا. میرے دوستو حرم ہی کے طرز پر پڑھتے ہیں، حرم نہیں قرآن عرب کے طرز پر پڑھتے ہیں. ذرہ مئی کا اچھا رکھو، انشاءاللہ تعالی اچھا پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا، سینے میں بوجھ نہیں رہنا. حافظ صاحبوں کو، یہ میرے بچے جو حافظ ہوئے ہیں، آپ تمام حافظ، نماز میں کھڑنے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ پڑھو، ڈرے بغیر پڑھو. پیچھے لقمہ دینے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. آرام سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، اچھا سدھار کر پڑھنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تراویح پڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ لونگ کے پانی سے غرارہ کر لو، اور تراویح پڑھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کوئی میٹھی چیز نہ کھاؤ. میٹھی چیز بلغم کو کھینچ کر لاتی ہے. ہاں گنجی پی رہے ہیں، بڑے کھا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میٹھی چیز نہیں کھانا آدھا پونا گھنٹہ پہلے، کیونکہ آپ کو دوران تراویح بیچ میں بلغم کی شکایت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ یہاں کے دیوار پر مٹھاس رہتی ہے، تو مٹھاس کیا کرتی ہے، اندر سے بلغم کو کھینچ کر لاتی ہے. بعد میں نماز میں بیچ میں کل کرنا پڑے گا. اس سے سننے والوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے. مزہ لے کر پڑھو. الحمدللہ مئی کا اچھے رہے تو مزہ لے کر پڑھو میرے دوستو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایسا پڑھنا فیضی میں چل رہی ہے حضرت. الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین کہتا، سمجھ کو آمین بولیا نہیں، خوشوں کو بولیا تو اتنا جلدی فاتحہ ختم ہوگا. کیا اللہ 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 اللہ. نہیں اچھا پڑھو، آواز اللہ تعالیٰ اچھی دیا ہے. پھر کبھی مولانا کے مدرسے سے میرا خاص تعلق ہے. میں یہاں آتا ہوں تو سچ کہتا ہوں کہ مجھے بڑا قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مولانا خود بڑے اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں. ان کے سائے میں آتے ہیں تو بہت آنا جانا رہتا ہے. کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ اور بھی مزید بات کریں گے. بندوں کی آواز 2000 سال پہلے اگر اللہ پڑھ کر رہا تو پھر اللہ کی تلاوت کو سنیں، اس کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. ایک روایت بول دیتا ہوں، بات ختم. 10-12 منٹ میں. جنت معلوم؟ جنت، ارے معلوم جنت کہاں ہے؟ کرنول میں ہے. جنت ہے اپنی جگہ. جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جو وعدہ کیا اس سے بھی زیادہ دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، خدا جو عطا کیے وہ بھی ملے گا، وعدہ کیے وہ بھی ملے گا. 70,000 سال کا عرصہ گزر جائے گا، لوگ مست رہیں گے، مست رہیں گے. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے
فرشتوں کے ذریعے سے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندوں سے پوچھ کر آؤ کوئی تکلیف تو ہے ان کو. فرشتے پوچھیں گے جنتیوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ بندے کہیں گے تکلیف ہمیں تو یہاں پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے عمل زیادہ کیوں نہیں کیا، کرتے تو اور بھی ملتا، نہ کر کے اتنا مل رہا ہے تو کرتے تو کیا نہیں ملتا. سب چیزیں مل گئی آپ کو، حوران، غلمان، ملائکہ، محلات، زبرجد، یاقوت، گھر، سب مل گئے، کوئی چیز باقی؟ ویسے تو کوئی چیز باقی نہیں. بندے فرشتے جا کر اللہ کو سنائیں گے. اللہ بولیں گے کہ میرے بندے جنت میں محو ہو کر، لذتوں میں غرق ہو کر اصل چیز کو بھول گئے ہیں. ایک چیز باقی ہے ان کو ابھی جنت میں نہیں ملی ہے، پوچھو ان کو. فرشتے آ کر کہیں گے بھائی ایک چیز ہے، کہتے کیا کہ بھول گئے، کہتے تمہیں نہیں معلوم نامنا کیا بھولے. پھر فرشتے بولیں گے جواب نہیں دے رہے اللہ بولیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ جنتی لوگوں کو کہو کہ وہ کیا چیز ہے علماء سے پوچھیں، وہاں بھی ان علماء کی ضرورت تم کو ہوگی. اب پورے کہاں ہے بھی مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم کہاں ہے؟ حضرت مولانا عبد السلام صاحب دامت برکاتہم کہاں ہے؟ مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم کہاں ہے؟ ارے کیا بھی قصہ، دنیا میں پیچھے پڑے تھے، تنگ آ گیا تھا، یہاں بھی پیچھے پڑ گئے نا تم لگا کاہی بول کو کی کہتے ہو جنت میں بھی بچے پیدا ہوتے. معلوم ہے آپ کو جنت میں اگر کوئی بچہ چاہے تو اسے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب بچے پیدا ہوئے تو نام رکھنا نا. حضرت کا اشارہ میری تقریر بن گیا ہے. اب بچے پیدا ہوئے تو کہاں جانا؟ اب پوچھیں گے نام رکھنے کے واسطے کیا، پھر بھی یہاں بھی آگے نہیں لگا، کیا بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا کی چیز مس ہوگی، کہتے ہم نہ ہمیں بول رہی نہیں، کہتے ارے ہاؤ بھائی کیا چیز؟ اس کا دیدار اب تک نہیں ہوا ہے. ارے یہ حوران ایسے چیزاں ہر چیز کو بھلا دے رہی ہیں. چلو اللہ سے گزارش کریں گے اے اللہ تیرا دیدار عطا کر، تیرا دیدار عطا کر. اب اللہ کے دیدار کے لیے تمنا کریں گے تو اللہ فرمائیں گے قطیرۃ القدس میں جمع ہو جاؤ. ایک زبردست میدان رہے گا جہاں پورے جنتی 120 صفیں بنا کر کھڑے ہوں. تمام انبیاء کی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی. قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت 80 صفیں تو صرف میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں تمام انبیاء کی امت کی ہوں گی. اوہو اللہ فرمائیں گے بیٹھو ابھی ہم اپنے آپ کا دیدار نہیں کرائیں گے. ایک جلسہ ہے یہ، دنیا میں جب جلسے ہوتے تھے نہیں نندیال میں الکلیۃ الحنفیہ میں قرآن کی تلاوت سے ہوتے تھے نہیں، آج ہمارا دیدار کا آغاز بھی قرآن کی تلاوت سے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے داؤد لبیک اللہم لبیک. داؤد ہم نے تم پر کون سی کتاب نازل کی؟ حضرت داؤد عرض کریں گے اللہ آپ نے ہم کو زبور عطا کیا. اے داؤد آج زبور کی تلاوت نہیں، ہمارے قرآن کی تلاوت تمہاری آواز سے ہوگی. زبور ختم، تورات ختم، انجیل ختم، قرآن پاک کے کئی حصوں کی تلاوت بھی جنت میں اللہ بند کر دیں گے. لکھا ہے کہ جنت میں جب تلاوت ہوگی تو بسم اللہ سے ہوگی، اعوذ باللہ سے نہیں ہوگی. یہ تو شیطان اتنی نہ کہا اعوذ باللہ. یہاں شیطان ہے، پڑھنے بیٹھے تو فون آتا، فون نہیں شیطان آتا.
پڑھنے بیٹھے کیا جی کر رہی سو گوش ہو جاتا جاؤ جی اس کے واسطے اللہ کیا بولیا نماز کیا بھی پڑھو بسم اللہ سے لیکن قرآن پڑھو اعوذ باللہ سے قرآن پڑھتے وقت جتنا شیطان آتا کسی عمل کرتے وقت اتنا نہیں آتا اب قرآن کو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ سے پڑھو لیکن جنت میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی بسم اللہ سے ہوگی اعوذ باللہ کی کہتا ہمارا دوست وہاں نہیں رہتا نہیں حضرت داؤد بسم اللہ سے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے سورہ انعام پڑھیں گے کیا پڑھیں گے انعام پڑھیں گے 70,000 سال گزر جائیں گے تلاوت پر صدق اللہ پڑھیں گے اللہ پوچھیں گے کیسی لگی تلاوت میرے داؤد کی آواز سے میرا کلام کیسے لگا جس کی آواز معجزہ تھی اللہ ہم نے ایسی آواز سنی ہی نہیں اس سے اچھی آواز میں تلاوت سنو گے جس کی آواز کو اللہ آپ نے معجزہ بنایا اس سے اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے ارے پیارو ہم نے یہ کلام جس پر نازل ہوا آج وہ پڑھ کر تم کو قرآن سنائے گا داؤد کو آواز ملی تو میرے نبی کا صدقہ موسیٰ کو تجلی نصیب ہوئی تو میرے نبی کے دیدار کا صدقہ یوسف کو حسن ملا تو میرے نبی کے حسن کا صدقہ اے محمد لبیک اللہم لبیک اب آپ تلاوت کرو کیونکہ صرف آپ کے صحابہ سنے نا آپ کی تلاوت نہ آپ کی بقیہ امت سنی نہ میرے بندے سنے اب آپ پڑھو حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا جب تلاوت کریں گے جنتی داؤد کی آواز کو بھول جائیں گے اے جنتیوں کیسی لگی تلاوت میرے نبی کے زبان سے آواز سے کیا کہنا اللہ آپ کا کرم ہوگا کہ اب ہم کو جنت میں صرف نبی پڑھتے رہے ہم سنتے رہے کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجلسیں ہوں گی آنا پڑے گا آؤ گے تم لیکن یہیں رہنا نہیں ہوگا اچھا یہ بتاؤ اس سے بھی اچھی آواز سے سنو گے اللہ ہمارے نبی سے بھی اچھی آواز کس کی ہوگی اللہ فرمائیں گے کہ پیارو آواز کو بنانے والا بھی میں ہوں کلام بھی میرا ہے آج میری آواز سے میرا کلام سنو سورہ رحمان پڑھیں گے اللہ 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا کیا ترنم کیا آواز رہے گی سورہ رحمان آج بھی سورہ رحمان پڑھے تو مزہ آتا ہے لوگ تراویح میں پوچھتے حضرت سورہ رحمان کب آتا سو حضرت کی بھئی بڑا مزہ ملتا تھا حضرت ہے تو سورہ ویسا عروس القرآن قلب القرآن یاسین عروس القرآن سورہ رحمان دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو مزہ آ جاتا سورہ رحمان پڑھنے میں اللہ کا وہ کلام ہے میرے دوستوں ان بچوں نے اس کو آج مکمل کیا ہے
ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ یہ تو صرف تکمیل قرآن کا جلسہ رہا۔ استقبال رمضان کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کر دیا، تفصیل ہے پھر کبھی علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مزید ان کے اعزاز میں آئندہ پھر کبھی ایک جلسہ ہوگا دستار بندی کے عنوان پر، بڑے شاہانہ انداز سے مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم، کیونکہ اس لائن میں آپ اپنی پوری محبت کو خرچ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نبی کے سیرت کا جلسہ بھی آپ ایسا ویسا نہیں کرتے، پورے شان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جس کا تذکرہ ہے وہ معمولی شان والا نہیں ہے۔ یہ مولانا کا مزاج ہے۔ یہ صرف کیونکہ رمضان قریب ہے تو ایک تکمیل ان کا بچوں کا قرآن ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے تکمیل کا ایک جلسہ سادہ سیدھا منعقد کیا ہے۔ پھر بھی تکمیل میں نے دیکھا ہے کہ مولانا ادریس صاحب سامنے بیان نہیں کرنا ہے، پھر بھی اظہار کر دیتا ہوں۔ مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم جب بھی دعوت دیتے ہیں تو علماء جس محبت سے آتے ہیں، میں نے بہت کم جلسوں میں یہ محبت دیکھا ہے۔ ورنہ جہاں بھی جائیں گے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے بھی ہاتھوں بھی سنا، لیکن مولانا جب بلاتے ہیں تو بڑے شوق کے ساتھ حضرات اساتذہ آتے ہیں، انتظار رہتا ہے مولانا یاد کریں، کیونکہ اس انداز سے مولانا پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ایک گزارش کیا ہے کہ مولانا خود بڑوں سے نسبت اور خلافت حاصل کیے، نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنی اصلاحی نسبت کے لیے مولانا سے جڑ جائیں آپ۔ عجیب مزاج ہے قبلہ، اظہار کر رہا ہوں، بے ادبی نہ ہو۔ باہر سے اگر کوئی شیوخ آتے ہیں تو ہم لوگ بہت فدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیچ میں بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، آپ کے بیچ میں بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ بھائی علم محنت سے ملتا ہے، لیکن خلافت نبی کی اجازت سے ملتی ہے۔ ہر کوئی شیخ ایسے ہی اٹھا کر خلافت نہیں دیتا، وہاں سے اجازت ہونا، وہاں سے، کیونکہ علم کا تعلق میرے نبی کے زبان سے ہے، خلافت کا تعلق میرے نبی کے قلب سے ہے، وہاں سے یہ ایک امانت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اٹھا کر ایسے ہی بانٹتا نہیں، جو ایسے ویسے لوگوں کو ایسے ویسے وقت میں بانٹتا ہے تو سمجھو کہ بیچ میں کہیں اس کی نسبت ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن صحیح اولیاء سے جب نسبت حاصل ہوتی ہے تو باقاعدہ وہاں سے اجازت ملتی ہے۔ نوجوانوں سے تعلق ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اللہ والوں سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ روزانہ اپنے شیخ کی زیارت ہوگی۔ میرے شیخ نے لکھا ہے، شیخ کی زیارت بالواسطہ نبی کی زیارت ہے، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ۔ انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، 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 سلسلہ جاتے جاتے صحابی تک پہنچے گا، اور صحابی نے نبی کو دیکھا ہے بالواسطہ۔ تو زیارت رسول مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں نہیں، ایک عاشق کی تڑپ ہوتی ہے کہ زیارت رسول بار بار ہو۔ جڑیں گے نوجوان؟ جڑو، ہر وقت جڑو۔ میں بار بار مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کی اشاعت فرمائیں، اظہار فرمائیں۔ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کی باقاعدہ تشہیر ہونی چاہیے پورے خلوص کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، ہر مدرسے کی حفاظت فرمائے، ضرورتوں کو پورا کرے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، مدارس کے سفراء آئیں گے آپ کے پاس، دینا نہیں دینا آپ کا کام ہے، لیکن نہ بھی دے تو کم سے کم ایک مسکراہٹ تو پیش کریں، حقیر نہ سمجھے ان کو۔ اپنی عزت کا سودا کر کے تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں تو صرف مہمان رسول کے لیے آ رہے ہیں۔
اللہ آپ کو دینے دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔